بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حسب معمول میں جی ایم صاحب سے مخاطب ہوں، میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ مطلب خود کو علمی کتابی کا اسٹوڈنٹ بھی کہنا اور خود بھی گفتگو کوئی یہ غیر سنجیدہ نہیں کرتے، یعنی کہ ولگر گفتگو نہیں کرتے۔ جی ایم صاحب جو ہیں غلام محی الدین صاحب بد زبانی، یعنی کہ جو ایسے الفاظ جو مطلب میں یہ ویسے ایک بات کرنے لگا ہوں کہ جو بکواس کے زمرے میں آتے ہوں، جن کو ولگر فحش گفتگو کہا جائے، وہ یہ نہیں کرتے، لیکن غیر محسوس طریقے سے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ جس کو گندا کہا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کسی حدیث کو اگر بیان کیا جائے نا، مفتی راشد صاحب اگر کسی حدیث کو بیان کریں تو یہ اس کا جواب دینے کی بجائے اس کو اس طرح اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں اچھا چلو یہ ایسے ہے تو پھر ایسے ہے تو وہ ویسے کیوں ہے، مطلب اس کا جواب نہیں دیتے، اس پہ الزامی گفتگو کر کے اس کو ٹال دیتے ہیں، جواب کو پی جاتے ہیں۔ اور غصہ مجھے اس بات پہ ہے کہ ان کو طیش ان لوگوں پہ آتا ہے جو مرزا جیلمی کا علمی رد کر رہے ہیں۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو علمی رد کرتے ہیں، جو مرزا کے بولے ہوئے غلیظ لفظوں اور بے جا گفتگو، بے دلیل بے بنیاد گفتگو، کی ہوئی گفتگو کا رد کرتے ہیں، ان صاحب کو ان پہ غصہ آتا ہے اور غیرت آتی ہے کہ یہ بندہ کون ہوتا ہے مرزا جیلمی کا رد کرنے والا۔ مرزا جیلمی تو معاذ اللہ جل جلالہ کی سیٹ پہ بیٹھ گیا، اب جو یہ کہے گا وہی حق ہے، باقی کوئی کسی کو بولنے کی اہمیت نہیں ہے، بولنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے کسی کی، اور نہ ہی کسی کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ مرزا جیلمی کا رد کرے۔ تو جناب جب مرزا جیلمی خلاف شرع باتیں کرے گا، خلاف اصول باتیں کرے گا، تو اس کا رد تو کیا جائے گا۔ یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس کا رد نہ کیا جائے؟ اس کا رد تو کیا جائے گا نا۔ اب یہ پچھلے دنوں جب انٹرویو اس کا ہوا، وہ غالباً دانش نام کا بندہ ہے جو انٹرویو کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ جی آپ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ جو بابوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں جو سخت گفتگو کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مرزا جیلمی صاحب جو ہے نا وہ غلط کرتے ہیں، ان کو اعتراض ہے اس بات پہ، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اب مرزا جیلمی نے کیا کہا، اس کا انٹرویو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا جی میں نے کبھی بھی مشترکہ بابوں مشترکہ بزرگوں کے بارے میں کبھی ٹاؤٹ نہیں کیا، کبھی ان کے بارے میں گفتگو غلط نہیں کی۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ مشترکہ بابے کون سے؟ بھئی کون سے بابے ہیں جن کو تم مشترکہ سمجھتے ہو؟ حضرت میرے معاویہ کو مشترکہ نہیں سمجھتے، ظالم آدمی۔ اس پہ غلام محی الدین کو کیوں غیرت نہیں آئی؟ غیرت دینی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس بات پہ غیرت دینی کیوں نہیں آئی کہ صحابہ کرام کے بارے میں حضرت میرے معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتا ہے، اور ظالم اور فاسق اور فاجر بھی کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ کس رضی اللہ کے کہنے پہ کس رضی اللہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا؟ ہے کسی کے پاس؟ اس کے پاس جواب ہے تو یہ دے دے کہ یہ کس رضی اللہ، یہ کس کو کہہ رہا ہے، کس رضی اللہ نے، کون سے ہیں، کس رضی اللہ کو، وہ کون سے ہیں، یہ نام لے لیں دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، مطلب امت کو گمراہ کر رہا ہے، امت کے دلوں میں صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے۔ تو کیا یہ مشترکہ بابے نہیں ہیں؟ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو تو نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نیک کامل بندے ہیں، کتابوں سے مراد ہے اپنے ریسرچ پیپرز میں لکھا، اور بعد میں تو نے کہہ دیا کہ یہ گونگے شیطان ہیں، تب تجھے غیرت نہیں آئی۔ امام غزالی کو تو نے گونگے شیطان کہہ دیا، تب تجھے غیرت نہیں آئی۔ جن صحابہ کرام نے جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے حصہ نہیں لیا یا نیوٹرل ہو کے بیٹھے رہے، اس وقت ان کو تو نے گونگے شیطان کہہ دیا، تب نہ تجھے غیرت آئی اور نہ ہی تیرے سننے والوں کو غیرت دینی۔ جناب جی ایم صاحب سے مخاطب ہوں کہ تب آپ کو جناب کیوں غیرت اور نہیں آئی، غصہ کیوں نہیں آیا آپ کو کہ جناب یہ آپ صحابہ کرام کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں کہ وہ گونگے شیطان تھے؟ مطلب صحابی بھی مانتے ہیں اور گونگا شیطان بھی مانتے ہیں انہیں، مطلب تب آپ کو غیرت کیوں نہیں آئی؟ تو مشترکہ بابے، یعنی کہ جو مشترکہ بابا نہ ہو اس کو جو مرضی کہا جا سکتا ہے،
اس کا مطلب ہے کل کو رافضی کہیں گے کہ امام بخاری و مسلم جو ہے نا یہ تو ہمارے مشترکہ بابے نہیں ہیں سنیوں اور رافضیوں کے، تو لہذا ان کو ہم جو مرضی کہیں، تو کیا مرزا جیلوی یہ کہے گا ہاں جی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ جی وہ امام بخاری مسلم تو ان کے مشترکہ بابے نہیں ہیں؟ تو یہ تو اہل حق کی نشانی نہیں ہے نا۔ یہاں پہ میں حلالی حرامی کا لفظ نہیں بولتا، مطلب غیرت والے کو کم از کم اتنی وہ کہے گا تیرے کچھ نہیں لگتے ہمارے تو لگتے ہیں نا، خبردار ان کے بارے میں تو نے ٹونٹ کیا یا غلط زبان بولی، اگر تیرے پاس کوئی علمی بات ہے تو لا کر، ہم جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ تو مطلب وہ دانش کو یہ کہہ کہ جی میں نے کبھی مشترکہ بابوں پہ، تو کون سا ایسا بابا ہے کہ جس کو تو مشترکہ نہیں سمجھتا؟ حضرت با یزید بستامی ان کو تو مشترکہ نہیں سمجھتا؟ لا پوری کائنات میں مسلمانوں کے جتنے بھی لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں، لا دکھا کبھی کسی بھی فرقے نے اس کا رد کیا ہو ان کا، شیعوں میں دکھا دے، غلیظ ترین رافضی جو صحابہ کرام پہ بھی تان کرنے سے باز نہیں آتے جس طرح تو ہے، ان کو دکھا دے کہ وہ باعث بستامی کا انکار کرتے ہو، وہابیوں خارجیوں میں دکھا دے، ناسبیوں میں دکھا دے، اہل سنت حنفی بریلوی شافعی حنبلی مالکی کسی میں دکھا دے جو حضرت باعث بستامی، حافظ ذابی کو دکھا دے، اور اتنے اتنے قابل ذکر علماء فضلاء فقہاء بزرگ جنہوں نے باعث بستامی کا نام مذہب سے لیا ہے، تو کسی ایک فرقے کا بھی بندہ ان کا منکر نہیں ہے، ان کی ولایت کا، ان کی بزرگی کا، ان کی عبارات پہ بحث ہو سکتی ہے، وہ حضور غوث اعظم کی کرامات پہ بھی بحث ہو سکتی ہے ادب کے دائرے میں رہ کے کہ کون سی جو منسوب کی گئی ہے، جو بنائی گئی ہیں، جو خلاف شرع ہیں، اگر کوئی ہے ہماری نظر میں نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو وہ لاؤ پیش کرو، ہم اس کو قرآن حدیث پہ پیش کریں گے، اگر وہ قرآن و حدیث کے معیار پہ پورا اترتی ہوئے گی، قرآن و حدیث کی کسوٹی پہ پوری اترتی ہوئے گی، تو ہم اس کو کرامت مانیں گے، اگر وہ قرآن و حدیث پہ پوری نہیں اترتی ہوگی، صرف سنی سنائی باتیں ہیں، تو اس کو ہم نہیں قبول کریں گے، معیار تو قرآن و حدیث ہے نا، ہم تو کرامت کو اسی پہ پرکھیں گے نا، اور پھر بندے کو بھی دیکھیں گے کہ وہ جو صاحب کرامت ہے اس پہ دین پہ کوئی استقامت بھی تو ہے، ورنہ تو استدراج بھی تو ہے جو کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں بھی ہو سکتا ہے، بلکہ کافر بھی کوئی شوبدہ بازی دکھا دے اس کو استدراج کہتے ہیں، جو اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ہو وہ کرامت ہے، جو نبی کے ہاتھ پہ ہو وہ معجزہ ہے، تو ہم اس شخصیت بھی دیکھیں گے، کرامت بھی دیکھیں گے، اور اس کی دین پہ استقامت بھی دیکھیں گے، یہ طے شدہ معاملات ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ وہ مشترکہ بابے، تب آپ کو جی ایم صاحب غیرت آنی چاہیے تھی، آپ کہتے ہیں کہ یار مشترکہ بابے کہہ کہ تم نے مزید مسئلہ الجھا دیا ہے، وہ کون سے بابے ہیں جو مشترکہ نہیں ہے؟ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مشترکہ نہیں ہے، کون نہیں مانتا ان کو؟ ان کی گفتگو پہ، ان کی باتوں پہ جو کتابوں میں لکھی ہیں یا جو بیان کی جاتی ہیں، اگر وہ بے سند ہیں، ان پہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ ان کی شخصیت کا یا ان کی ولایت کا منکر تو نہیں ہے نا، تو جب ان کا کوئی منکر نہیں ہے تو کیوں لوگوں کو کفر کی طرف دھکیل رہا ہے؟ تو کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ تو کیوں لوگوں کے دلوں سے اولیاء کرام کی محبت کو نکال رہا ہے؟ یہ تو کم از کم سمجھا دینا، وہ کون سے بابے ہیں جو تیرے اور ہمارے مشترکہ نہیں ہیں؟ اگر تو یہ دلیل لے کے داتا صاحب کو کہتا ہے کہ وہ ہمارے مشترکہ نہیں ہے، یعنی کہ تیرے اور ہمارے، اگر تو حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر اور گج ہی گج زمانے تھے، جتنے بھی جائے گا تیرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا نام سننے میں ملے گا، اگر وہ تیرے اور ہمارے مشترکہ نہیں ہیں اور اس بنیاد پہ تو ان کو جو چاہے ٹانٹ کرے، جو چاہے کہہ سکتا ہے، تو بتا ناصر الدین البانی پہ ہو سکتا ٹانٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ زبیر علی زئی پہ تیرے اصول کے مطابق تو ہم ان کو ننگا کر سکتے ہیں نا، ان کو رسوا کر سکتے ہیں، ان کی ذلت اور رسوائی کا سامان کر سکتے ہیں جو کچھ وہ بک گئے ہیں اور جو ان کے متعلق ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اگر وہ مشترکہ بابے نہیں ہیں۔ تو جی ایم صاحب آپ کو یہاں پہ غیرت آنی چاہیے تھی کہ یہ کیا جملہ بول رہا ہے مشترکہ بابے اور غیر مشترکہ بابے، کوئی ایک بابے کا نام لے نا جو غیر مشترکہ ہو، مشترکہ نہ ہو، تو اس طرح کی باتیں کر کے امت کو گمراہ کرنا اور اپنا اس طرح کہتا ہے کہ مشترکہ غیر مشترکہ، اور یہ خود کہہ چکا کہ کم از کم قادیانیوں پہ اتنا ٹانٹ نہ کرے، یہ اس کی گفتگو کا لب لباب ہے، اور یہ جملے تو کنفرم ہے جو اس نے بولے تھے، کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا، اگر انکار کرے تو میری بات کو رد کرے دلیل سے کہ یہ لو یہ کلپ ہے مرزا جیلوی کا، اس پہ تو یہ کہہ رہا ہے، مرزا جیلوی نے کہا کہ قادیانی کم از کم یہودیوں سے تو بہتر ہے نا، یہ بات کہی تھی کہ نہیں اس نے؟ کوئی ایک بندہ اس کا انکار کرے، اس نے کہا کہ یہ یہودیوں سے تو بہتر ہیں کہ نہیں؟ کیوں
کہ یہودی تو نہ رسول اللہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی وہ اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، تو قادیانی جو ہے وہ کم از کم قرآن کو مانتے تو ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو ہے نا. مطلب یہ تو اس کی اپنی غیرت دینی کا اور اس کے علم کا حال ہے. مطلب یہودی قادیانیوں سے بدتر نہیں ہے، بہتر ہے. قادیانی یہودیوں سے بدتر ہے، کیونکہ وہ اسلام کا نام لے کے وہ عقیدہ اسلام میں گھسیڑ رہے ہیں کہ جو 14 صدیوں سے کسی کا نہیں رہا. یہودی اپنے آپ کو مسلمان، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اور کہنے والے اور اس کا دعویٰ کرنے والے نہیں ہیں، وہ جو مرضی بکتے پھرے. ان کے بارے میں تو صاف پتہ ہے کہ وہ کھلے منکر ہیں. تو وہ قادیانیوں سے بدتر کیسے ہو گئے؟ قادیانی ان سے بھی بدتر ہے، اور یہ قادیانیوں کی حمایت کر رہا ہے. آپ کو تب بھی غیرت نہیں آئی جی ایم صاحب، آپ کو تب غیرت آنی چاہیے تھی. آپ کہتے ہیں مرزا صاحب وہ دوسروں کو ہم گول کیپر کہتے ہیں، آپ تو قادیانیوں کے بھی گول کیپر بنے ہوئے ہیں. اس نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہ میں قادیانیوں کو کافر اس لیے کہتا ہوں کہ یہ مجھے کافر کہتے ہیں؟ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اور پھر جب اس سے کہا گیا کہ جناب آپ ان کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ آپ کو کافر کہتے ہیں، اس کا مطلب اگر وہ آپ کو کافر نہیں کہیں گے تو آپ ان کو کافر نہیں کہیں گے، تو اس نے کہا کہ یہ میں نے فرضی جملہ بولا تھا بفرض محال، کہ اگر وہ مجھے کافر کہیں، مجھے پتا ہے مسلمان کہیں تو میں انہیں مسلمان کہوں گا، وہ اگر مجھے کافر نہ کہیں تو میں ان کو کافر نہیں کہوں گا. اس نے کہا کہ یہ جملہ میں نے تعلیق بالمحال بولا تھا. یہ سے جواب دیا کہ بھی میں نے فرض کیا، یعنی ظاہر ہے کہ وہ مجھے کافر کہنے سے باز نہیں آئیں گے، میں انہیں مسلمان نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے نا، یہ اس نے کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی. تو ہمارے مفتی راشد محمود صاحب رضوی دعوت فیوزو نے یہ بات کہی تھی کہ دو گروپ ہے، لاہوری گروپ اور افواہ گروپ. جو لاہوری گروپ ہے نا وہ تمام کو غیر احمدیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. اب بولو، اب تم ان کو مسلمان سمجھو گے؟ بھئی قادیانیوں کو تم اس لیے کافر کہتے ہو کہ وہ تمہیں کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ جو لاہوری گروپ ہے وہ تو تمہیں کافر نہیں کہتا، وہ بھی قادیانی ہے نا، قادیانی کا لاہوری گروپ جو ہے تو وہ تمہیں کافر نہیں کہتا، تو کیا اب تم انہیں کافر نہیں کہو گے، مسلمان سمجھو گے؟ حالانکہ جو ان کے کفر میں بھی شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو تمہاری منطق عزیز عجیب سی بنی ہوئی تمہاری منطق یہ ہے کہ جن کو پوری امت نے گمراہ کہہ دیا، بے دین کہہ دیا، مرتد اور کافر کہہ دیا، تم ان کو مسلمان سمجھے بیٹھے ہو. یہ مسلمان سمجھ نہیں ہے نا کہ کہہ رہا کہ یہ دیکھیں جی وہ کم از کم یہودیوں سے تو برے نہیں ہے نا، یہودیوں سے برے ہیں. پھر تم نے کہا جی 70 کی دہائی میں قادیانیوں کو تم نے کافر قرار دے دیا. آج دے کے دکھاتے، آج کے دور میں پھر پتہ چلتا تو یہ قادیانیوں کی حمایت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مطلب جی ایم صاحب آپ کو تب غیرت کیوں نہیں آئی؟ ان جملوں میں آپ کو غیرت کیوں نہیں آئی کہ مرزا صاحب یہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب اس نے کہہ دیا کہ حضرت علی خوارج کے جنازے پڑھاتے تھے، جی ایم صاحب آپ کو تب غیرت آنی چاہیے تھی، آپ کو بلا وجہ کا گول کیپر نہیں بننا چاہیے تھا. آپ کہتے ہیں مرزا صاحب یہ آپ بکواس کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جن کو رسول اللہ جہنم کے کتے کہہ دیں، اور خدا کے بندوں غور کرو، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے کتے کہہ دے اور مولا کائنات ان کے جنازے پڑھائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ان کو جہاں پہ پاؤ ان کو قتل کر دو. اللہ اللہ، تو کیا حضرت علی ان کے جنازے پڑھائیں گے؟ اور پھر جب پوچھا گیا کہ جناب اس کی کوئی دلیل دیں، آپ تو علمی کتابی ہے نا، تو دلیل تو دینی تھی، تو نے علمی کتابی، تو نے کہا جی وہ یہ مشہور ہے دیکھو یار تلقی بالقبول امت یہاں پہ لگا دیا. اور جی اچھا جی وہ جو خوارج کیا ہیں جن کو مسلمان نہ کہا جائے، کافر نہ کہا جائے، کافر نہیں کہہ سکتے تو مسلمان ہے تو پھر اس کا جنازہ پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا؟ اور کہا نہیں پڑھا جائے گا، ان کے پاس خوارج کا جنازہ ہوا ہے. یہ حال ہے. اس وقت آپ کو غیرت آنی چاہیے تھی کہ جناب آپ مولا علی پہ کیا الزام لگا رہے ہیں، اور خود بھی ان کے تمہارے رافضی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ کو میرے ممبر پہ بیٹھا دیکھو تو قتل کر دو. تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت میرے معاویہ تھے، حضرت میرے معاویہ کو خود کیوں نہیں قتل کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مطلب گندی باتیں خود کرتے ہو، صحابہ کرام پہ الزام دیتے ہو، اور جو الزام دینے والے ہیں ان کے سہولتکار بنتے ہو. کبھی وہ تمہیں اپنی جولی میں بٹھاتے ہیں، کبھی تم ان کی جولی میں بیٹھتے ہو اور اتنی گندی گفتگو کرتے ہو صحابہ کرام کے بارے میں. جی ایم صاحب آپ کو تب غیرت کیوں نہیں آتی؟ بھئی حضرت میرے معاویہ کتنے سال رسول اللہ کے سامنے پھرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عادی و مادی کہتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ کی بد ہضمی پہ دعا دی کہ اس کو کبھی اس کی بد ہضمی نہ ہو اسے.
کبھی سے پیٹ کا مرض لاحق نہ ہو، یہ اتنا کھانے والا اتنا کھانے والا، یا اللہ اس کا کبھی پیٹ نہ بڑھے، یعنی اس کو کوئی بد ہضمی پیٹ کی بیماری نہ لگے. تو وہ دعائیں دیتے رہے. اور آپ جو ہے آپ کے وہ رافضی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ معاویہ کو میرے ممبر پہ دیکھو تو قتل کر دو. تو حضور نے اپنے سامنے قتل کیوں نہیں کروایا؟ وہ سامنے پھرتے تھے تو ان کو قتل کروا دیتے. مطلب اس طرح کی باتیں، غیر منطقی باتیں آپ بھی کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں آپ ان کی حمایت بھی کرتے ہیں، انہی کا بیانیہ آپ پیش کر رہے ہیں. ان باتوں پہ آپ کو غیرت آنی چاہیے تھی. انشاءاللہ اس کے بعد میں مزید آپ سے کچھ دیر کے لیے مخاطب ہوں گا. واخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.